نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ آج کا درس سورۃ النساء کا رکوع نمبر 2، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وراثت کے احکام اللہ جل شانہ بیان کر رہے ہیں۔ وراثت کی بات کو پہلے اچھی طرح سمجھیں۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثہ اس کی وراثت کو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کریں گے تو اس پر وصیت کر کے جانا واجب ہے اور فرض ہے۔ اگر وہ وصیت کر کے نہیں جائے گا تو وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور وارث بھی جو مرنے والے کے بعد اس کی جائیداد اور میراث کو صحیح تقسیم نہیں کریں گے وہ بھی گناہ گار ہوں گے۔ ہمارے ہاں تو اس سے بھی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ وصیت تو کیا کرنی ہے، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ والد مرنے سے پہلے اپنی جائیداد بیٹوں کو دے جاتا ہے اور بیٹیوں کو محروم کر جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، جہالت کی بات ہے۔ عورت کو وراثت سے کبھی بھی محروم نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ ان کا حق ہے جیسے بیٹوں کا حق ہے۔ اور ایک بات ہمارے ذہنوں میں یہ گھسی ہوئی ہے جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ جی ہم نے بیٹی کو تو جہیز دے دیا تھا، اب اس کو ہم میراث کیوں دیں، وراثت کیوں دیں؟ تو عجیب بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، اگر بیٹیوں کو جہیز دے دیا تھا تو بیٹے کی شادی پر بھی تو آپ نے خرچ کیا ہے، یہ خرچ تو برابر ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جہیز تو آپ کے ذمہ تھا نہیں، جو آپ کے ذمہ نہیں تھا وہ آپ نے اپنی ناک رکھنے کے لیے برادری میں محلے میں وہ تو آپ نے کر دیا، اور جو آپ کے ذمہ اللہ نے لگایا ہے وہ آپ نے چھوڑ دیا۔ تو جہیز دینے سے بندہ جو ہے وہ وراثت نہ دینے والے گناہ سے نہیں بچ سکتا۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھیں کہ آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو جہیز نہیں دیا۔ دیکھیے آپ کی 4 بیٹیاں تھیں تو باقی 3 کے جہیز کا ذکر کہاں ہے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک بیٹی کو جہیز دیں اور 3 کو نہ دیں، کیونکہ آپ سے زیادہ عدل و انصاف والا تو کوئی تھا ہی نہیں۔ تو پھر یہ کہنا کہ حضرت فاطمہ کو دیا ہے، یہ بات قابل توجہ ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جی کچھ دیا تو ہے، اس بات کو سمجھیں وہ جو دیا ہے کیوں دیا ہے۔ دراصل میں حکم یہ ہے، جہیز نام ہے اس چیز کا جو گھر کی ضروریات ہیں، خواہ وہ چارپائی ہے، وہ بستر ہے، وہ چولہا ہے، وہ برتن ہے، اور ان چیزوں کا مہیا کرنا یہ خاوند کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ تو عرب میں اس وقت بھی یہی رواج تھا اور آج بھی یہ رواج ہے کہ منگنی کے اور نکاح کے بعد جب تک مکان اور مکان کا سامان مکمل نہ ہو جائے رخصتی نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پالا، آپ نے ہی پرورش کی، آپ نے ہی تربیت کی، تو بیٹوں کی طرح پالا تو وہ گویا آپ کے بیٹا ہی تھے۔ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کے والد نے پالا ہوتا اور وہ حیات ہوتے تو ان کی شادی کے موقع پر ان کی جو گھریلو ضروریات ہیں تو ان کے والد پوری کرتے، یہ حضرت علی خود پوری کرتے۔ اب یہاں معاملہ برعکس تھا کہ حضرت علی کی پرورش بچپن سے ہی حضور علیہ السلام نے کی، انہی کے گھر میں پلے، آپ ہی کی تربیت میں رہے، تو گویا ایک طرف سے آپ اپنے بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، تو جب بیٹے کی شادی کر رہے ہیں تو بیٹے کو گھر کا سامان نہیں دینا تھا؟ آخر بیٹے نے اپنی بیوی کے لیے گھر کا سامان مہیا کرنا تھا تو کیسے ہوتا؟
یا حضرت علی خود کرتے یا آپ علیہ السلام حضرت علی کو دیتے. تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیا گیا ہے، جیسا کہ عرب کے رواج کے مطابق لڑکا جس کی شادی ہے وہ خود سامان مہیا کرتا ہے یا اس کا والد اس کے لیے سامان کا بندوبست کرتا ہے، اس لیے اس کو جہیز نہ سمجھا جائے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جہیز تو ذمہ نہیں ہے والد کے، لیکن جائیداد میں سے حصہ دینا یہ اس کے ذمہ فرض ہے. اس لیے جہیز دیں نہ دیں یہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن بیٹی کو اور بہنوں کو جائیداد سے محروم نہ کریں. اسی سے ایک اور مسئلہ سمجھیں، انبیاء علیہ السلام کی وراثت کا مسئلہ. یہ وراثت کی جو تقسیم کا مسئلہ ہے یہ امت کے لیے ہے، یہ نبی کے لیے نہیں ہے. کیونکہ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت جو ہے نہ تو ہمارا کوئی دنیا میں مالی وارث ہوتا ہے اور نہ ہم کسی کے وارث ہوتے ہیں. اس لیے انبیاء علیہ السلام کی میراث تقسیم نہیں کی جاتی. یہاں ایک شور برپا ہے ایک زمانے سے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے باغ فدق جو ہے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا، غصب کر لیا، بہت بڑا ظلم کیا. بخاری کے اندر موجود ہے کہ حضرت زہرا رضی اللہ عنہا اپنے والد کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئیں اور آ کر یہ کہا کہ اے ابو بکر، اگر آپ فوت ہو جائیں تو آپ کی جائیداد کا وارث کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا میری اولاد. تو فرمایا کہ پھر مجھے کیا ہے کہ میں اپنے والد کی وارث نہیں ہوں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آپ ہی کے والد کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے اندر ہمارا کوئی مالی وارث نہیں ہوتا، جو مال انبیاء چھوڑ کر جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. جب یہ بات ان کو بتا دی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو کر چلی گئی اور دوبارہ کبھی اس بات کا مطالبہ نہیں کیا. جب تک یہ بات معلوم نہیں تھی تو انہوں نے مطالبہ کیا، اور جب بات معلوم ہو گئی تو مطالبہ نہیں کیا، وہ تو خاموش ہو گئی. اور یہاں شور برپا ہے. اسی کو بہانہ بنا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. میرے مربی اور میرے شیخ حضرت مولانا محمد امین اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ فرمانے لگے کہ ایک نوجوان رافضی مجھے ملا، کہتا جی حضرت ابو بکر نے بڑا ظلم کیا حضرت فاطمہ پہ. میں نے پوچھا کیا ظلم کیا؟ کہتا جی ان کی میراث نہیں دی. میں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ جب حضرت ابو بکر فوت ہو گئے، حضرت عمر خلیفہ بن گئے، کیا پھر ان کو میراث مل گئی؟ انہوں نے دی؟ کہتا جی نہیں انہوں نے بھی نہیں دی. میں نے کہا اچھا جب حضرت عمر فوت ہو گئے، حضرت عثمان خلیفہ بن گئے، تو کیا حضرت عثمان نے ان کی میراث ان کے وارثوں کو دی؟ کہتا جی نہیں انہوں نے بھی نہیں دی. میں نے کہا جب حضرت عثمان بھی فوت ہو گئے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، کیا انہوں نے جو ہے وہ میراث جو ہے حضرت فاطمہ کی اولاد میں تقسیم کی؟ کہتا ہے حضرت علی نے بھی نہیں کی. میں نے کہا حضرت علی کے بعد جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے، کیا انہوں نے اپنی ماں کی جو میراث تھی وہ لے کر اپنے اور اپنے چھوٹے بھائی ان کے اندر تقسیم کی؟ کہتا ہے نہیں انہوں نے بھی نہیں دی اور انہوں نے بھی نہیں دی. تو میں نے کہا پھر یہ ظلم اور یہ زیادتی کا الزام حضرت ابو بکر پر کیوں ہے؟ یہ تو ان سب پر ہوا، ان سب پر ہی ہوا نا. ایک حضرت ابو بکر کی بات کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا عجیب بات ہے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے تو انہیں چاہیے تھا نا کہ اپنی بیوی کی میراث لیتے اور لینے کے بعد اسے شریعت کے قواعد کے مطابق یعنی ان کے خامد میں اور ان کے جو اولاد موجود تھی ان میں تقسیم کر دیتے. کہتا جی نہیں اصل میں اہل بیت جو ہے وہ بڑے غیرت مند لوگ ہوتے ہیں، جب ایک دفعہ چھوڑ دی تو اب پھر دوبارہ نہیں انہوں نے لی. ان کی عجیب بات ہے، اہل بیت اتنے غیرت مند ہیں کہ ایک دفعہ چھوڑنے کے بعد نہیں لی، اور تم آج تک وہ
جو ہے نا وہ بکواس کرتے پھرتے ہو۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، ادھر آپ لوگوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حق تھا؟ کہتے جی بالکل تھا۔ اور آپ یہ بھی کہتے ہو کہ حضرت ابو بکر نے چھین لی؟ کہتے جی بالکل چھین لی۔ پھر حضرت عمر نے چھین لی؟ کہتے جی ہاں۔ پھر حضرت عثمان نے چھین لی؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا عجیب بات ہے، تو یہ غیرت یہاں کیوں نہیں آئی کہ جو ان سے چھین چکی اور 3 خلیفہ نے چھین لی، وہاں تو غیرت نہ آئی، وہ تو لے لی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، اور جہاں میراث کا مسئلہ تھا وہاں غیرت آ گئی۔ میں نے کہا بات دراصل یہ نہیں ہے، بات وہی ہے جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمائی، بات وہی ہے جو صحابہ کرام نے اجماع سے طے کی کہ حضور علیہ السلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، انہوں نے مان لیا۔ اور اسی طرح جو ہے صحابہ نے با اتفاق حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، حضرت عمر کو بنایا، حضرت عثمان کو بنایا، انہوں نے مان لیا کہ یہ حق ان کا تھا، اور جب ان کو بنا دیا گیا انہوں نے تسلیم کر لیا۔ تو اس لیے بات کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں، بات کو بگاڑنے کی کوشش نہ کیا کریں۔ اب یہ میراث کا باب ہے، وراثت کی بات ہو رہی ہے، تو یہ وراثت جو ہے اس کے تفصیلی مسائل اگر ہم بیان کرنے لگیں تو اس کے لیے تو کئی مہینے چاہیے۔ مختصر یہ عرض کر دیتا ہوں چند باتیں۔ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو باقی مال بچتا ہے اس کے ساتھ 4 قسم کے حقوق ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے مرنے والے کے مال سے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، اس میں نہ فضول خرچی ہو اور نہ کنجوسی ہو۔ دوسرے نمبر پہ اس کے مال سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اس کے مال سے اگر اس نے کسی کے لیے یا کسی کار خیر کے لیے وصیت کی ہے تو 1/3 مال سے ادا کی جائے۔ اور چوتھے نمبر پر پھر اس کی جو وراثت ہے وہ قرآن مقدس اور سنت رسول اور اجماع امت کے فیصلوں کے مطابق جو ہے ان کے وارثوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ دوسری بات یہاں یہ سمجھیں کہ بعض دفعہ وارث جو ہے کوئی وارث محروم بھی ہو جاتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ وارث سے محروم ہو جاتا ہے۔ آزاد بندہ فوت ہوا ہے، اس کے وارثوں میں بعض وارث غلام ہیں، تو یہ غلام جو ہے یہ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ نمبر 2، ایسا آدمی جس نے اپنے وارث کو قتل کر دیا ہے، اور قتل بھی ایسا جس کی وجہ سے قصاص لازم ہوتا ہے یا کفارہ لازم ہوتا ہے، یہ قاتل اپنے اس وارث کے جائیداد سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ قتل ہی باپ کو اس لیے کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کی جائیداد کے حصے دار بن جائیں، تو ایسا نہیں ہے۔ تیسرا، اگر دین مختلف ہوں، مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ جب یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ گئیں، اب وہ چند لوگ جن کا ذکر قرآن پاک میں ہے یا اس سے تھوڑا ہٹ کر میں عرض کر دیتا ہوں۔ بیٹا فوت ہوا تو ماں اور باپ کو کیا ملے گا؟ باپ کو کبھی تو چھٹا حصہ ملتا ہے جبکہ اس مرنے والے کی اولاد موجود ہو، بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں۔ نمبر 2، اگر مرنے والے کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو باپ کو چھٹا حصہ ملے گا، اور پھر بیٹیوں کا حصہ نکالنے کے بعد جو باقی بچے گا وہ بھی باپ کو مل جائے گا۔ نمبر 3، اگر مرنے والے کے نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے ہیں تو پھر والد کو ساری جائیداد مل جائے گی۔ اسی طرح والدہ، مرنے والے کی ماں، اگر مرنے والے کی اولاد ہے تو ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں، اور نہ ہی اس کے بہن بھائیوں میں سے کوئی 2 لوگ موجود ہیں، تو پھر ماں کو کل مال جو اس نے چھوڑا ہے اس کا 1/3 یعنی 1/3 مال ملے گا۔ اور دادا جو ہے اس کا حکم بھی والد والا ہے، اگر والد نہ ہو تو یہی ترتیب پھر دادا کی طرف منتقل ہو جائے گی، پھر دادا وارث ہوگا۔ اسی طرح اگر مرنے والے کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں تو جائیداد ان کے درمیان میں
یوں تقسیم ہوگی کہ بیٹوں کو ڈبل ڈبل حصہ ملے گا اور بیٹیوں کو سنگل سنگل حصہ ملے گا۔ اور اگر مرنے والے کا ایک ہی بیٹا ہے تو ساری جائیداد بیٹے کو مل جائے گی، اور اگر مرنے والے کے کئی بیٹے ہیں تو ساری جائیداد ان کے اندر برابر تقسیم ہو جائے گی، اور اگر مرنے والے کے بیٹے نہیں ہیں، صرف ایک بیٹی ہے، تو کل جائیداد کا نصف یعنی آدھا حصہ اس بیٹی کو ملے گا، اور اگر مرنے والے کی بیٹیاں ایک سے زائد ہیں اور بیٹا نہیں ہے تو کل مال کے 2/3 2/3 جس کو ثلثان کہتے ہیں وہ ان بیٹیوں کو مل جائے گا۔ اسی طرح اگر بیوی فوت ہوئی ہے، اگر بیوی کی اولاد موجود ہے، خواہ وہ اس خامد سے ہو یا اس سے پہلے کسی خامد سے ہو، تو بیوی کے چھوڑے ہوئے مال سے اس خامد کو 1/4 حصہ ملے گا، اور اگر مرنے والی کی اولاد نہیں ہے تو خامد کو اس کے مال کا آدھا حصہ ملے گا۔ اسی طرح اگر خامد فوت ہوا ہے، بیوی زندہ ہے اور خامد کی اولاد ہے، خواہ اس بیوی سے ہو خواہ کسی اور بیوی سے ہو، تو اس بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، خواہ بیوی 1 ہو 2 ہو 3 ہو 4 ہو، 8واں حصہ ہی ملے گا، اور وہی پھر ساری بیویوں میں تقسیم ہوگا۔ اور اگر خامد کی اولاد نہیں ہے تو پھر بیوی کو جو ہے خامد کے مال سے، یا بیویوں کو خامد کے مال سے پھر 1/4 حصہ ملے گا۔ اسی طرح جو ہے یہ وہ چند باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی، جس کا ذکر قرآن پاک کے اندر ابھی گزرا ہے۔ باقی تفصیلی مسائل ضرورت آنے پر مفتیان کرام سے اور علماء کرام سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ آگے چل کر ایک مسئلہ بیان کیا گیا ہے کلالہ کا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ ماں باپ ہوں نہ اس کی اولاد ہو، اس کی میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ کہتے ہیں اس کی میراث ایسے تقسیم ہوگی، اگر اس کے ماں شریک بہن بھائی ہیں، اگر ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اسے جو ہے اس کے مال سے 6واں حصہ ملے گا۔ اگر ماں شریک جو ہے اس کے ایک سے زائد بہن بھائی ہیں، 2 3 4 جتنے بھی ہوں، خواہ وہ سارے کے سارے لڑکے ہوں خواہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں ہوں، خواہ وہ ملے جلے ہوں، تو پھر اس کے کل مال کا 1/3 1/3 ان سب میں برابر برابر تقسیم ہوگا، یعنی یہاں ان بھائیوں کو اور بہنوں کو جو ماں شریک ہیں ان کو برابر برابر تقسیم ہوگا۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے پوری طرح اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور بات کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آیت ہے انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء، توبہ کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں انسان کی، لیکن کب تک؟ جب تک انسان کو موت کا فرشتہ نظر نہ آئے، موت کے آثار نظر نہ آئے۔ جب انسان کو موت کے آثار نظر آنا شروع ہو جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے اس سے پہلے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ اب چونکہ وہ پتہ نہیں ہے کہ موت کا وقت کیا ہے، اس لیے انسان کو ہر لمحہ ہر وقت جب بھی کوئی نافرمانی ہو جائے فوراً توبہ کر لینی چاہیے۔ یہ کم سے کم یہ ہے کہ سونے سے پہلے انسان کو توبہ کر لینی چاہیے۔ دیکھیے فرعون نے اس وقت ایمان کی بات کی جب اسے موت کے آثار نظر آئے کہ میں مسلمان ہوتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں الآن، اب توبہ کرتا ہے، وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتا تھا اور جو ہے فساد کرتا تھا۔ اس سے یہ بات واضح ہوگی جب تک موت کے آثار نظر نہ آئیں، موت کا مشاہدہ نہ ہو، اس وقت تک جو ہے توبہ قبول ہے۔ جب نظر آئے پھر کسی بات کو ماننا تو یہ ایمان نہیں ہے، اس کا نام تو مشاہدہ ہے، مشاہدے کا نام ایمان نہیں ہے۔ نظر آئے پھر بھی مانے، نظر نہ آئے پھر بھی مانے، اس کو ایمان کہتے ہیں۔
اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سمجھ میں آ جائے تو بھی مانے، اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی بات سمجھ میں نہ آئے تو بھی مانے، اس کا نام جو ہے وہ ایمان ہے۔ بعض لوگ جو ہے عجیب باتیں کرتے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، کہ یہ کہتے ہیں انبیاء علیہ السلام قبروں میں زندہ ہیں اور وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں، کہتے ہیں چھوٹی سی تو قبر ہوتی ہے، اوپر 6 فٹ موٹی مٹی ہوتی ہے، وہاں سانس کیسے لیتے ہوں گے؟ وہاں تو انسان مر جاتا ہے، تو وہاں تو بندہ کھڑا نہیں ہو سکتا، کیسے کھڑے ہوتے ہوں گے، کیسے نماز پڑھتے ہوں گے؟ اب گزارش یہ ہے، اب یہ سمجھ نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آ رہا، مان لیں گے تو ایمان ہے، نہیں مانیں گے تو بے ایمانی ہے۔ توبہ کی بات چل رہی تھی، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اس میں کوئی شرط نہیں، لیکن اہل علم نے توبہ کی جو شرطیں لکھی ہیں اس کے مطابق توبہ کی جائے۔ جب انسان توبہ کرنے لگے، پہلے گناہ کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ گناہ بھی کر رہا ہے توبہ بھی کر رہا ہے، نہیں، گناہ چھوڑ دے۔ نمبر 2، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اور پکا عزم کرے۔ نمبر 3، اور اسے اپنے گناہ پر ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو، دل پریشان بھی ہو، رونے کی کیفیت بھی اس پر طاری ہو۔ نمبر 4، یہ 3 شرطیں ہیں، ان 3 شرطوں سے اگر انسان توبہ کرے گا تو اللہ جل شانہ قبول کر لیں گے۔ اگر یہ شرطیں نہ پائی گئیں تو پھر جو لا حول ولا قوت ہم پڑھتے ہیں وہ بھی لا حول ولا قوت، اپنے لا حول پر بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں یہ ڈرائیور لوگ جو ہمارے بھائی ہیں، اللہ ہم سب کو ہدایت دے، جب یہ گاڑی چلانے کے لیے سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں، ناک پہ انگلی پھیرتے ہیں، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ اب ادھر گاڑی اسٹارٹ کی، پہلا گیئر لگایا اور ادھر ہی وہ ٹیپ کا بٹن دبا دیا، جس سے پھر وہ سارے کے سارے گانے چل پڑتے ہیں۔ تو یہ توبہ نہیں ہے، یہ میری توبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسے نہیں۔ بازار میں جا رہا ہے، ایسی عورتیں ہیں جن کے کپڑے جو ہے وہ آدھے ہیں اور آدھی ننگی ہے، دیکھتا بھی جا رہا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا جا رہا ہے، تو یہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے نا، یہاں نہیں کام دے گا، یہ تو مذاق ہے، تو شریعت سے مذاق نہیں کرنا۔ بد نظری سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سامنے ایسی تصویریں آ جائیں تو آنکھیں نیچی کر لو، پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اللہ جل شانہ نے یہی تو فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ ایمان والو اپنی آنکھوں کو نیچا کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، خواہ کسی سائن بورڈ پہ تصویر لگی ہو تو نظر جھکاؤ، پھر لا حول ولا قوت پڑھو، یا کوئی از خود چلتا پھرتا نظر آئے، پہلے آنکھیں جھکاؤ، آنکھیں نیچی کرو، پھر پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور اس لا حول کے ساتھ دل نادم بھی ہو کہ یا اللہ یہ غلط کر رہا ہے، ایسا کرنے سے جہنم میں جائے گا، تو اس کو ہدایت عطا فرما۔ تو اس انداز سے جو ہے وہ انسان لا حول ولا قوت پڑھے۔ لیکن اللہ کی معافی میں اور دنیا کے قانون کی معافی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس کو بھی سمجھیں۔ عدالت اگر کسی مجرم کو معاف بھی کر دے اور بری بھی کر دے تو اس کا ریکارڈ نہیں ضائع کرتی، پھر جب کبھی چور ہوئی تو اس کے گھر پھر پولیس پہنچ جاتی ہے کہ اس کا نام ہمارے ہاں لکھا ہوا ہے، لیکن اللہ جل شانہ جب معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے ریکارڈ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ حدیث کے اندر ہے، اذا تاب العبد، جب انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، انسى اللہ الحافظ ذنوبہ، اللہ لکھنے والے فرشتوں کو وہ گناہ بھلا دیتے ہیں، وانسى ذلك جوارحہ، اور اس کے اعضاء کو بھی وہ گناہ بھلا دیتے ہیں تاکہ یہ قیامت کے دن کے اس کے خلاف گواہی نہ دے سکیں، ومعالمہ من الارض، اور اس زمین کو بھی وہ بھلا دیتے ہیں جس جگہ پر اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، حتی یلقى اللہ، یہاں تک کہ یہ بندہ اللہ سے اس حالت میں ملے گا، ولیس علیہ شاہد من اللہ ذنب، کہ اس کے خلاف کوئی گواہی دینے والا نہیں ہوگا۔
نہ فرشتے ان کو بھول گیا، نہ اس کے اعضاء ان کو بھی بلا دیا گیا، اور نہ زمین کا وہ ٹکڑا اسے بھی بلا دیا گیا۔ دیکھیے یہ اللہ کا کتنا کرم ہے۔ اللہ جب معاف کرتے ہیں تو اس کا ریکارڈ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور دنیا کی عدالتیں جب معاف کرتی ہیں تو ریکارڈ ختم نہیں کرتی، جب چاہتی ہیں ریکارڈ سامنے لے آتی ہیں۔ اس لیے جو ہے ہمیں صدق دل سے توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے خلاف کوئی بھی گواہی دینے والا قیامت کے دن موجود نہ ہو۔ اللہ جل شانہ ہمیں جو ہے کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔